الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 94 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے مختلف پیغمبروں کی دینونت کے واقعات بیان ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے سے ایک عدالت اسی دنیا میں قائم کر دی تو کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یعنی قریش مکہ کو اس سورہ میں وہ سرگزشتیں سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اب تم بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونے والے ہو۔ رسولوں کی یہ سرگزشتیں سنانے کے بعد اب فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں لفظ نبی آیا ہے، ہم بار بار بتاتے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ نبی اور رسول کے الفاظ عام مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے فرستادوں کے لیے، ان کے لیے جن کو اللہ مبعوث کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ان دونوں میں ایک اصطلاحی فرق بھی ہے، یعنی جہاں جہاں اس اصطلاحی فرق کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں ان کا لحاظ ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ اصطلاحی فرق یہ ہے کہ نبی اللہ کی وحی پاتے، مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے کہ وہ قوموں کی ہدایت کا اہتمام کریں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، لیکن ان کے ذریعے سے قوموں کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان نبیوں میں سے جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ایک قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے۔ وہ اپنی قوموں کی طرف آتے ہیں، آتے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے عدالت بن کر آئے ہیں، وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے، وہ آئے ہیں تو اب فیصلہ کر کے جائیں گے۔ رسولوں کے ذریعے سے قوموں کے اسی دنیا میں فیصلے کیے جاتے ہیں، نبیوں کے ذریعے سے یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہدایت کے لحاظ سے، دین کی دعوت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے یہ قیامت صغریٰ اس دنیا میں برپا کرتے ہیں، اسی کی پیچھے مثالیں گزری ہیں۔ تو یہاں نبی کا لفظ استعمال کر کے فعل ارسلنا استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے کے بالکل آخر میں جا کے قرآن مجید واضح کر دے گا کہ ارسلنا یہاں محض بھیجنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رسول بنا کر بھیجنے کے معنی میں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، تو کیا ہوا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو اب بیان کیا ہے جو رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں کے لیے نمایاں ہوتی ہے، یعنی رسول آ کے اپنی دعوت کی ابتدا کر دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، قوم کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، اس پر آخری درجے میں اللہ کی حجت تمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور انذار کے لیے کچھ چیزیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بعض موقعوں کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، مالی اور جسمانی نوعیت کی آفات ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں خوشحالی جس سے اللہ تعالیٰ استدراج کے ساتھ قوموں کو پکڑتے ہیں۔ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا عام قانون یہ ہے
کہ جس بستی کی طرف بھی ہم کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس دوران میں یعنی جب نبی کی دعوت برپا ہوتی ہے تو ان پر کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، وہ مالی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے کہ اصل میں باسا اور ذرہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے سے مالی اور دوسرے سے جسمانی آفتیں مراد ہوتی ہیں۔ یہ جو عرض کیا کہ ساتھ آتے ہیں تو یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے، یعنی بہت سے الفاظ ہیں جو ایک عمومی سا مفہوم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ رسول پیغامبر کے معنی میں ہے، تو دیکھیے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو گیا ہے، لیکن جب یہ نبی کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے کہ اس آیت میں استعمال ہوا جس میں کہا ہے کہ ہم نے نہ کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی رسول، تو یہ واضح ہو گیا کہ وہاں دونوں اصطلاحی معنی میں ہے۔ اسی طرح کی صورتحال باسا اور ذرہ کے الفاظ میں ہے، یعنی الگ الگ آئیں تو آپ محض مصیبت محض آفت کے معنی کر سکتے ہیں، لیکن جب دونوں اکٹھے ساتھ آئیں تو پھر ایک مالی مصیبتوں کے لیے اور دوسرا جسمانی آفتوں کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، زعماء، قوموں کے لیڈر، دانشور، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عقل ملی ہے، بڑا علم ملا ہے، ہم اقتدار پر فائز ہیں، قومیں ہماری رہنمائی کو تسلیم کرتی ہیں، تو اب ہم چما دیگرے نیست، اب کون ہے جو ہمارے مقابل میں آ کر کھڑا ہوگا؟ ان کے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اور قوموں کے اندر بھی ان کی رہنمائی میں اپنی ترقی کی وجہ سے، اپنے مقامات کی وجہ سے، اپنے حاصلات کی وجہ سے ایک نوعیت کا غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو توڑ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آفات نازل کرتے ہیں۔ اس طرح کی آفات پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک سنت اللہ ہے، اسی کو یہاں بیان کیا ہے، چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ اس سنت الہی کا بیان ہے۔ سنت الہی قرآن مجید میں یہ تعبیر آتی ہے اللہ کے طریقے کے لیے، یعنی ہمارے ہاں ایک تو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی اس ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، اور اب خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے اس امت کے لیے قیامت تک جاری کی گئی ہے، اس کو ہم عام طور پر سنت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو وہاں سنت سے مراد اللہ کے طریقے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے میں کیا طریقے اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو رسولوں کی بعثت کے ساتھ لازماً ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت کسی بستی میں کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جس کے تحت تنبیہ کے لیے بعض چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے، توبہ استغفار اور جزا و سزا کی منادی یہ پیغمبروں کی دعوت کا نہایت عمدہ خلاصہ ہے، دو لفظوں میں، یعنی وہ قوموں سے کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو کچھ تکبر تم نے اختیار کیے رکھا، اب اس سے رجوع کرو اور اللہ سے مغفرت چاہو، ہم آ گئے ہیں اور یہ توبہ کا موقع ہے، اس موقع پر توبہ استغفار کرو گے، مغفرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ یہ دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک تو جزا و سزا قیامت میں ہونی ہے، لیکن ہماری بعثت کے بعد اس جزا و سزا کی ابتدا تمہارے لیے اسی دنیا سے ہو جائے گی۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ استغفار اور جزا و سزا کی منادی شروع کرتا ہے تو اس کے محرکات و مؤیدات، یعنی وہ چیزیں جو اس طرح کی جزا و سزا کے محرک بنتی ہیں، یعنی اس کی طرف تحریک دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سنت قائم کر رکھی ہے اس کے لحاظ سے اسباب فراہم کرتی ہیں، مؤیدات یعنی جو اس کی تائید میں آتی ہیں،
تو اس کے محرکات و مؤیدات اس کائنات میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پیغمبر توبہ کی منادی اپنی زبان سے کرتا ہے، اور یہ عالم، یہ کائنات، اس میں خدا کی سنت اللہ کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ سنت پھر اس طریقے سے لوگوں کو بیدار کرتی ہے۔ ایک طرف پیغمبر لوگوں کو غفلت و خدا فراموشی کے انجام، فساد فی الارض کے نتائج اور دنیا اور آخرت میں خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے۔ یعنی پیغمبروں کی دعوت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس غفلت سے نکلیں، بیدار ہوں، اٹھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس کا احساس پیدا کریں۔ خدا فراموشی کا کیا انجام ہوگا، یعنی دنیا میں آئے ہو، اپنے ہی خالق کو بھول گئے ہو، تو پیغمبر اس کے بارے میں متنبع کرتے ہیں، فساد فی الارض کے نتائج بتاتے ہیں کہ اگر دنیا میں برائیوں کو اختیار کرو گے، دنیا میں انسانوں کے لیے تنگی پیدا کرو گے، اس طریقے سے راستوں پر بیٹھو گے، ڈاکے ڈالو گے، چوریاں کرو گے، ملاوٹ کرو گے، غبن کرو گے، انسانوں کے حقوق تلف کرو گے، تو یہ فساد ہے، اور یہ فساد پیدا کرو گے تو اس کے نتائج نکلیں گے، اور دنیا و آخرت میں خدا کی پکڑ سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بھی پکڑ سکتا ہے، اور اب جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو یہیں پکڑے گا، اور قیامت میں تو سب کو اس کی گرفت میں آنا ہے۔ دوسری طرف یعنی یہ کام پیغمبر کرتے ہیں، بیدار کرنے کا، انذار کرنے کا، خبردار کرنے کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب، قحط، وبا، طوفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ یعنی ایک انذار زبان سے ہو رہا ہوتا ہے، ایک تنبیہ زبان سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک انذار اور تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یہ آفات کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب، قحط، وبا، طوفان کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو، یعنی عبرت حاصل کرنے والی نگاہ ہو، تو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ جو سنت اللہ ہے، یہ پیغمبروں کے معاملے میں تو ایک طے شدہ طریقہ ہے، جیسے کہ یہاں بیان کیا کہ وہ آئیں گے تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ لازماً ہوگا، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار اور تنبیہ کا سلسلہ پیغمبروں سے بہت کمتر سطح پر تاہم جاری رہتا ہے۔ اس وقت اللہ کی کتاب دنیا میں موجود ہے، وہ نذیر للعالمین ہے، وہ بھی انذار کا اور خبردار کرنے کا اہتمام کر کے نازل کی گئی ہے۔ کچھ صالحین بھی یہ خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ وہ قومیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا کی منادی کسی نہ کسی درجے میں کرتی ہیں، یعنی ان کی سیرت میں، کردار میں جو کچھ بھی خامیاں ہوں، بہرحال وہ خدا پرست قومیں کہلاتی ہیں۔ تو ایک طرف یہ انذار اور یہ تنبیہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، صالحین کے ذریعے سے، شہداء کے ذریعے سے ہو رہی ہے، دوسری جانب اس دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً اسی طریقے کی تنبیہات نازل ہوتی ہیں، یعنی یہی قحط، یہی سیلاب، یہی وبائیں، یہی طوفان، ان کی گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی اس وقت جس وبا سے دنیا دوچار ہے، اس سے متعلق بار بار میں نے توجہ دلائی کہ یہ اللہ کی تنبیہات ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اس طرح موت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کس درجے کی ترقی ہو چکی تھی، جہاز اڑ رہے تھے، بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ چکی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں طیارے فضاؤں میں بلند تھے، بہت بڑی بڑی کمپنیاں تجارتی اور دوسرے مقاصد کے لیے اپنے دفاتر کھولے ہوئے تھیں، کیا کیا کام تھے جو دنیا میں ہو رہے تھے، فلک بوس عمارتیں آسمان کی خبر لا رہی تھیں، لیکن ایک بہت ہی معمولی جرثومہ آیا اور اس نے سب کچھ معطل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کا طریقہ ہے، یعنی لوگوں کو بیدار کرنا۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عذاب ہے جس میں نیکوکاروں کو الگ کیا جائے گا، بدکاروں کو الگ کیا جائے گا، اس کا قانون بالکل دوسرا ہے۔ یہ تنبیہ ہوتی ہے۔ تنبیہ کا مطلب کیا ہے؟ وارننگ، انذار، خبردار کرنا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ عام حالات میں بھی یہ تنبیہات آتی رہتی ہیں کبھی کبھی، لیکن پیغمبروں کی بعثت کے بعد سنت اللہ یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تنبیہات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب، قحط،
وبا طوفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے۔ یعنی یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں عذاب یا سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ موت آتی ہے، عام حالات میں بھی آتی ہے، موت کا تازیانہ تو کسی وقت بھی کسی کی پیٹھ پر برس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دنیا کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ کارخانہ ہے ہی موت و حیات کا کارخانہ، لیکن یہ وبائیں، یہ طوفان ان کو بالکل نمایاں کر دیتے ہیں۔ یعنی وہی موت جو بستیوں میں آ رہی ہوتی ہے لیکن اس طرح تنبیہ کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ آسمان پر گویا افق پر نمودار ہو جاتی ہے، اور ہر شخص پھر اس کو دیکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ایک خوف ہے جو چاروں طرف طاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے، اور پھر خدا کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں بن سکتا۔ اس طرح گویا دعوت کے ساتھ واقعات کی تائید، یعنی ایک تو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ واقعات کی تائید اور عقل و فطرت کی شہادت کے ساتھ مشاہدے کی اثر انگیزی بھی جمع ہو جاتی ہے۔ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا اور کانوں سے جو کچھ سنا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عبرت پذیری کا یہ سامان کر دیتا ہے۔ نبی جو کچھ کہتا ہے، آسمان و زمین دونوں مل کر اپنے اسٹیج پر گویا اس کے مناظر دکھا بھی دیتے ہیں۔ یعنی وہ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دنیا کے اسٹیج پر یہ چیزیں نمودار ہو کے خدا کی منادی کرنا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ جن کے اندر اثر پذیری کی کچھ بھی رمق ہو، وہ خدا کے آگے جھکیں اور توبہ و اصلاح کریں۔ یہی مقصود عام طور پر بھی وباؤں سے، مصیبتوں سے، قحط سے، طوفان سے، عام حالات میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ سب معاملات اسی تنبیہ، اسی انذار کے لیے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گویا جب زبانیں خاموش بھی ہوں تو یہ زبانیں حال سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ایک دن وہ تمہیں پکڑے گا۔ اس لیے زمین پر جو کچھ کر رہے ہو، اپنے آپ کو شتر بے مخار نہ سمجھو، تمہاری باغ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا اس کو کھینچ لے گا، یہی بتانے کے لیے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد تو سنت اللہ یہ ہے کہ ہر حال میں اس طرح کی مصیبتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، فرمایا پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا۔ یعنی پہلے یہ کرتے ہیں، پھر پیغمبری کی دعوت کے دوران میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ خوشحالی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں، پہلے قحط اور طوفان اور وبائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ظہور، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا۔ حتیٰ عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اس وقت وہ پیغمبر سے یہ بات کہتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے۔ پیغمبر سے کیا کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے رہے۔ یعنی جب وبائیں آئیں، طوفان آئے، تو پیغمبروں نے خبردار کیا کہ جو ہم تم سے زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ وہی اللہ پروردگار عالم منظر پر لا کر دکھا رہا ہے۔ جب پیغمبروں نے یہ کہا تو اس موقع پر تو کچھ ڈرے، کچھ سہمے، کچھ دبکے، لیکن جیسے ہی خوشحالی آ گئی تو فوراً جواب میں یہ کہنے لگے کہ کیا ہوا، اس طرح کے طوفان پہلے بھی آتے رہے ہیں، ایسی وبائیں پہلے بھی آتے رہی ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان سے دوچار ہوتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے سرکشی پر اصرار کیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد عذاب لاتے ہیں، وہ ان دو مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی چیزیں، انذار کی چیزیں، وارننگ کی چیزیں، اس کے بعد مہلت، ڈھیل، موقع، اور اس میں ظاہر ہے کہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی وبائیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر جب وہ جواب میں بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پیغمبر کی طرف لوٹیں،
یہ کہتے ہیں اور چندرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ نے بہت کہہ لیا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور اس کی گرفت ہے اور وہ معلوم نہیں کب پکڑ لے گا، لیکن دیکھا ایسے ہی واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنبیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے، جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں، اور وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اسی سنت کا ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی ایک پہلو وہ تھا، اب یہ دوسرا پہلو ہے۔ اوپر جن آزمائشوں کا ذکر ہوا ہے، جب لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے، یعنی وہ آئی تو اس لیے تھیں کہ خدا کی طرف توجہ ہو، لیکن خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے دل و دماغ کو بند کر لیتے ہیں، تو اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو لوگ تنبیہات سے نہیں جاگے وہ رفاہیت کی لوری سے اور گہری نیند سو جائیں۔ یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ پہلے مصیبتیں، تکلیفیں، اس کے بعد رفاہیت، خوشحالی، نعمتوں کا نزول؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تنبیہات بیدار کرنے کے لیے تھیں، نہیں بیدار ہوئے، تو اب رفاہیت کی لوری سے، یعنی خوشحالی کی لوری سے اور گہری نیند سو جائیں، اور خدا کا عذاب ان کو ایسی حالت میں پکڑے کہ انہیں خبر تک نہ ہو کہ یہ آفت کب اور کہاں سے نازل ہوئی ہے۔ رسولوں کے بعد تو اب ظاہر ہے کہ یہ آخری عذاب نہیں آیا، نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے، چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، لیکن تنبیہات اب بھی اسی طرح آتی ہیں، یہ خوشحالی کے دور بھی آتے ہیں، یہ افراد کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، یہ قوموں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں بہرحال اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں جو سنت ہے وہ زیر بحث ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح پکڑتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں بدحالی کی جگہ خوشحالی آ جاتی ہے، دنیوی اسباب و وسائل کے ہر گوشے میں ترقی و فراخی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آزمائشوں اور تکلیفوں کے دن ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، پھر سرکش لوگ چہکنا اور نبی اور اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرانی سنت ہے، یعنی جب آدمی سرکش ہو جاتا ہے خدا کے مقابلے میں تو اس کا رویہ یہی ہوتا ہے، پھر سرکش لوگ چہکنا اور نبی اور اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ عقل کے کوتاہ لوگ پچھلے قحط یا گزشتہ سیلاب یا فلاں آفت کو ہمارے اعمال و عقائد کی خرابی پر خدا کی تنبیہ سمجھتے تھے، اور اپنے وعظوں میں طرح طرح سے ہم کو ڈراتے اور پست ہمت کرتے رہے، حالانکہ ان باتوں کو ایمان و اخلاق سے کیا تعلق؟ اس قسم کی گردشیں قوموں کی زندگی میں آیا ہی کرتی ہیں، ایسے دن کچھ ہمارے ہی اوپر تو نہیں گزرے ہیں، ہمارے باپ دادوں پر بھی گزرے ہیں جو بڑے اچھے اور نیک نہاد لوگ تھے۔ یہ تو زمانے کے اتفاقات ہیں، کبھی تنگی ہے، کبھی فراخی، کبھی فصل اچھی ہوئی، کبھی ماری گئی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی قحط پڑ گیا۔ ان چیزوں کو اعمال و اخلاق سے باندھ دینا محض خرد باختگی اور وہمی پن ہے۔ یہ استدلال کرتے ہیں، یعنی جب مذاق اڑانے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اس طریقے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں اب قیامت تک یہ موقع ہی موقع ہے، کیونکہ آپ تنبیہ کیجئے، توجہ دلائیے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ آخری گرفت نہیں ہوگی قیامت سے پہلے، تو اس لیے سارا موقع اسی کا ہے کہ اگر کبھی تنبیہ ہو بھی تو جیسے ہی صورتحال بدلے گی فوراً یہ استدلال سامنے آ جائے گا، جس کا خلاصہ میں نے یہاں استاد امام کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو اس طرح وہ گویا جواب دیتے ہیں پیغمبروں کو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، اب یہ کن بستیوں کا ذکر ہے؟ وہ جن کی طرف پیچھے ذکر ہوا کہ شعیب بھیجے گئے اور صالح بھیجے گئے، اور اسی طریقے سے لوط بھیجے گئے، اور دوسری قومیں جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، تنبیہات سے بیدار نہیں ہوئے، جاگے نہیں، سوئے رہے، اور جس وقت خوشحالی کا دور آیا تو اس طرح استہزاء کا رویہ اختیار کر لیا، ٹھٹھا اڑاتے رہے، مذاق کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر پکڑ لیے گئے،
اور ان بستیوں کو جس طرح کے پیچھے ایک ایک بستی کی تاریخ بیان کی ہے، پھر زمین سے اس طرح اٹھا لیا کہ گویا وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ اس کے بجائے ایمان لاتے، یعنی پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے اور تقوی اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں جب کبھی رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ بستی اڑا دی جائے گی، اور اگر قبول کر لو گے جس طرح کہ قوم یونس کو سعادت حاصل ہوئی، قبول کر لیا انہوں نے، یا بنی اسرائیل کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروز مندیاں بھی لازماً حاصل ہوتی ہیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں، یعنی جو دینونت برپا ہوتی ہے وہ جنت اور دوزخ دونوں کا نمونہ دکھاتی ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے جاری رہی ہے۔ وہ چونکہ زمانہ رسالت تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر زمانہ رسالت کہا جاتا ہے۔ یہی زمانہ رسالت ہے جس کی گواہی پیش کی ہے سورہ عصر میں، والعصر۔ یہ رسالت کا پورا زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی دینونت ظاہر ہوتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان والوں کو سرفرازی حاصل ہوئی اور جنہوں نے انکار کیا وہ خسارے میں پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جس طرح عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، اسی طرح ان کی دعوت قبول کر لی جائے تو اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کی برکتیں اور فیروز مندیاں بھی لازماً حاصل ہوتی ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طریقے سے جاری رہی ہے۔ یہ اس کا آخری ظہور تھا جس سے یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ آخرت کا عذاب و ثواب بھی ایک دن اسی طرح واقع ہو جائے گا۔ یعنی یہ کیوں ہوا؟ یہ سنت اللہ کس مقصد کے لیے تھی؟ کیا محض لوگوں کو تنبیہ کرنا ہی تھا؟ نہیں، یہ بتانا تھا کہ جس آخرت کی منادی کی جا رہی ہے، جس کی دعوت پیغمبر دے رہے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے واقع ہو جائے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ جس طرح جنت اور دوزخ کی وہاں بشارت دی گئی ہے، یہاں پر بھی اگر انہوں نے نہیں مانا تو عذاب میں مبتلا ہوئے، اور مان لیتے تو یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی، آسمان اور زمین اور کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ یہ اس ساری سرگزشت پر گویا ایک تبصرہ کر دیا ہے کہ جتنی بھی قومیں پیچھے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، اس قانون کے مطابق ہوا ہے، تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ اب قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے عبرت پکڑو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ اب ذرا ان بستیوں کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھو، پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں؟ اور ارشاد فرمایا کہ یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو کھیل تماشے میں لگے تھے تو ہم نے ان ڈھیل دے دی؟ کیا سوئے ہوئے تو چھوڑ دیا؟ نہیں، جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو پھر وہ سوتے تھے تو سوتے میں آ گیا، کھیل کود میں تھے تو اس موقع پر آ گیا، وہ پھر اچانک ہی آتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔
یعنی یہ خیال کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ارشاد ہوا کہ سوتے ہوئے اور دن دہاڑے جب کھیل میں لگے ہو، میں نے لکھا ہے یعنی رات اور دن میں جس وقت بھی آیا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، تو یہی آفت تم پر بھی ٹوٹ پڑی تو تم کیا کرو گے؟ یہ بات ہے جس کو بتانا تھا، اور اس میں لفظ مکر استعمال کیا ہے، فلا یامن مکر اللہ افامن مکر اللہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ مکر آیا ہے، اس کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے کسی کو پکڑے جانے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اوپر تنبیہ کے بعد ڈھیل کی جو سنت بیان ہوئی وہ اس خفیہ تدبیر الہی کی ایک مثال ہے۔ قوم تو سمجھتی ہے کہ اب اس نے پالا مار لیا، لیکن در حقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا کھڑ ہوتا ہے۔ یعنی جب اچھے حالات آتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے، بازی ہمارے ہاتھ میں رہی، لیکن ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے جس میں اس کائنات کا پروردگار پکڑ لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔